ناظرین گرامی، وہ محمد منور کو تلاش کر رہا تھا۔ اس نے محمد منور کی تلاش میں بے شمار اشتہارات بھی دیے تھے۔ وہ اسے نیو یارک، واشنگٹن، شکاگو، ہیوسٹن میں تلاش کرتا رہا۔ اس نے اسے فرینکفرٹ، ملان، ایمسٹرڈیم، پیرس، لندن اور برسلز میں بھی تلاش کیا تھا۔ وہ اس کی تلاش میں ٹوکیو، بیجنگ اور منیلا بھی گیا تھا، لیکن محمد منور اسے نہیں ملا۔ وہ زندگی میں ایک بار اپنے محسن سے ملنا چاہتا تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ اگر محمد منور نہ ہوتا تو وہ آج اربوں روپے کا مالک نہ ہوتا۔ اس کی کمپنی 6 بر اعظموں میں کام نہ کر رہی ہوتی اور وہ 5-6 ہزار لوگوں کا چیف ایگزیکٹو نہ ہوتا۔ اس کا کہنا تھا کہ اگر محمد منور زندہ نہیں ہے تو اسے اس کے خاندان کا کوئی فرد چاہیے۔ اس کا کوئی بھائی ہو، اس کا والد ہو، اس کی بیوی ہو، یا اس کا کوئی بچہ یا پھر اس کی کوئی بچی ہو۔ منور کے لواحقین میں سے کوئی نہ کوئی شخص تو دنیا میں موجود ہوگا۔ وہ بس اس شخص سے ملنا چاہتا تھا اور اس کو اس کا حصہ دینا چاہتا تھا، اس کی مدد کرنا چاہتا تھا تاکہ اس کی روح کو قرار آ جائے اور وہ مطمئن ہو جائے۔ معزز دوستو، یہ کہانی شروع ہوئی 3 دہائیاں قبل۔ شفیق الحق آج سے 35 سال پہلے امریکہ گیا۔ وہ امریکہ میں برگر کی دکان پر کام کرتا تھا اور شام کے وقت MBA کی کلاسز لیتا تھا۔ اس کی زندگی گھڑی کی سوئیوں کی طرح چل رہی تھی۔ صبح ایک مخصوص وقت پر جاگنا، آنکھیں ملتے ملتے کپڑے تبدیل کرنا، کافی کا مگ اٹھانا اور زیر زمین ٹرین میں سوار ہو جانا، راستے میں مشین کے ذریعے شیو کرنا، برگر شاپ پر پہنچ جانا، شام تک سیاحوں سے ٹپ وصول کرتے رہنا، کچن صاف کرنا، کچرے کے ڈبے سے کاغذی پیکنگ، پلیٹیں اور ٹرے نکالنا، اور جس دن سویپر کی چھٹی ہوتی تھی اس دن باتھ روم بھی صاف کرنا۔ 5 بجے 2 برگر اٹھا کر کالج پہنچ جانا، لیکچر سننا، نوٹس لینا، لائبریری سے کتابیں اٹھانا، اسائنمنٹ کی پلاننگ کرنا اور رات 10 بجے کمرے کی طرف چل پڑنا۔ وہ اپنے دوست کے ساتھ کمرہ شیئر کرتا تھا۔ اس کا دوست رات کی ڈیوٹی کرتا تھا اور صبح کمرے میں پہنچتا تھا، جبکہ یہ رات کے وقت آتا تھا۔ چنانچہ ایک بستر سے دونوں کا گزارا ہو جاتا تھا۔ یہ زندگی خوفناک بھی تھی، پھیکی بھی، بے آرام بھی اور تلخ بھی، کیونکہ اس زندگی میں وہ خود کو بھی پال رہا تھا، اپنی تعلیم کا خرچ بھی اٹھا رہا تھا اور پاکستان اپنی فیملی کو ہیلپ آؤٹ بھی کر رہا تھا۔ ناظرین گرامی، اس کی ساری روٹین میں اس کی واحد تفریح ویکینڈ پر نائٹ کلب کے 2 گھنٹے تھی۔ وہ 2 گھنٹے ناچ کود کر اپنی ساری فرسٹریشن دور کر لیتا تھا، لیکن پھر اس کی زندگی بحران کا شکار ہو گئی۔ وہ یوں چلتے چلتے ایک مسئلے کا شکار ہوا اور ایک ایسی بند گلی میں آ گیا جس کے آخر میں سزائے موت اس کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ بری طرح پھنس گیا تھا۔ ہوا کچھ یوں کہ وہ ایک رات کلب سے نکلا۔ کلب کے باہر 2 گروپوں میں لڑائی ہو گئی اور ایک بیچاری لڑکی اس لڑائی کے درمیان پھنس گئی۔ اس نے لڑکی کو بچانے کی کوشش کی، اسی دوران گولی چل گئی اور لڑکی کو گولی لگ گئی اور لڑکی نے اس کے ہاتھوں میں دم توڑ دیا۔ وہ گھبرا گیا۔ اس نے لڑکی کی ناچ فٹ پاتھ پر رکھی اور وہاں سے بھاگ گیا۔ پولیس آئی۔ پولیس نے تفتیش شروع کی تو 1 ہفتے میں اس کے فلیٹ تک پہنچ گئی اور وہ گرفتار ہو گیا۔ یہ قتل بعد ازاں اس کے ذمہ لگ گیا اور وہ بے گناہ تھا، لیکن سارے شہر میں کوئی شخص اس پر یقین کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ تمام شواہد بھی اس کے خلاف جا رہے تھے۔ اسی دوران اس کے کاغذات بھی غلط نکل آئے۔ اس نے تعلیم مکمل کرنے کے لیے کالج میں جعلی دستاویزات جمع کرا رکھی تھی۔ چنانچہ وہ بری طرح پھنس گیا، لیکن پھر ایک دن دلچسپ واقعہ پیش آیا۔ معزز دوستو، اس کا کیس فائنل ہیئرنگ کے لیے عدالت میں پیش ہوا۔ کیس کا اصل جج میڈیکل لیو پر چلا گیا اور اس کی جگہ ایک خاتون جج کیس سننے کے لیے آ گئی۔ سماعت کے دوران جج نے اسے اس کی قومیت پوچھی۔ اس نے روتی ہوئی آواز میں بتایا، پاکستان۔ جج نے او مائی گاڈ کہا اور اس سے پوچھا کہ تم منور کو جانتے ہو؟ اس نے انکار میں سر ہلا دیا۔ جج نے کندھے اچکائے اور سماعت شروع کرا دی، لیکن اس بار عدالت کا رویہ بالکل مختلف تھا۔ جج نے وکلا سے چند ایسے سوالات پوچھے جس کا اس کو براہ راست فائدہ پہنچ رہا تھا۔ قصہ مختصر، اسی سماعت کے دوران جج نے نہ صرف اسے باعزت بری کر دیا بلکہ پولیس کو اسے $1,00,000 ہرجانہ دینے کا حکم بھی دے دیا۔ وہ رہا ہو گیا۔ شفیق الحق رہائی کے چند دن بعد شکریہ ادا کرنے کے لیے جج کے گھر چلا گیا، لیکن جج کا کہنا تھا کہ تمہیں میرے بجائے محمد منور کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ اس نے حیران ہو کر پوچھا کہ محمد منور کون ہے؟ جج نے مسکرا کر جواب دیا، محمد منور پاکستانی تھا، نیو یارک میں ٹیکسی چلاتا تھا اور میں نے اس فیصلے کے ذریعے محمد منور کا قرض ادا کرنے کی کوشش کی ہے۔ جج نے بتایا کہ اس کے والد میکسیکو کے رہنے والے تھے، وہ کینسر کے مریض تھے۔ اس نے والد کے علاج کے لیے اپنا فلیٹ بیچا، $70,000 لیے اور یہ رقم ایک بینک سے دوسرے بینک لے جا رہی تھی، لیکن سفر کے دوران رقم کا تھیلا ٹیکسی میں بھول گئی۔ ٹیکسی نے اسے اتارا اور آگے نکل گئی اور وہ بے بس سی ہو کر رہ گئی کیونکہ اس کا والد موت کے بستر پر پڑا تھا۔
وہ واحد اثاثہ بیچ چکی تھی اور رقم گم ہو گئی تھی۔ اس نے ٹیکسی ڈرائیور کو تلاش کرنے کی کوشش کی لیکن وہ نہ ملا۔ وہ مایوس ہو گئی، لیکن ایک شام اس کے دروازے کی گھنٹی بجی۔ اس نے دروازہ کھولا تو ٹیکسی ڈرائیور سامنے کھڑا ہوا تھا۔ ڈرائیور نے اسے بتایا کہ وہ مسلسل 5 دن سے اسے تلاش کر رہا ہے اور وہ بڑی مشکل سے اس تک پہنچا ہے۔ ڈرائیور نے رقم کا تھیلا اسے پکڑا دیا، اسے سلام کیا اور واپس مڑ گیا۔ جج نے اسے انعام دینے کی کوشش کی لیکن اس نے یہ میرا فرض ہے کہہ کر معذرت کر لی۔ جج نے جاتے جاتے اس کا نام پوچھا۔ اس نے بتایا کہ اس کا نام محمد منور ہے اور وہ پاکستانی ہے۔ معزز خواتین و حضرات، اس کے بعد نئی کہانی شروع ہو جاتی ہے۔ جج اپنے والد کو رقم بھجوانے کے لیے بینک گئی تو اس کے والد کا انتقال ہو گیا۔ والد کے انتقال کے بعد اس نے اس رقم سے قانون کی اعلیٰ تعلیم حاصل کی، جوڈیشری کا امتحان دیا اور پاس کیا اور جج بن گئی، اور وہ آج پاکستان کے تمام لوگوں کو محمد منور سمجھتی ہے، اور اس کی عدالت میں جس پاکستانی کا کیس آتا ہے وہ محمد منور کا قرض اتارنے کی کوشش کرتی ہے۔ جج نے بتایا اس نے محمد منور کو تلاش کرنے کی بے تحاشا کوشش کی لیکن وہ نہ ملا۔ جج کا کہنا تھا محمد منور کو اب تم تلاش کرو اور اپنی اور میری طرف سے اس کا شکریہ ادا کرو۔ شفیق الحق کی تو زندگی ہی تبدیل ہو گئی تھی۔ اس نے پولیس سے $1,00,000 وصول کیے، ایک چھوٹی سی ٹریڈنگ کمپنی بنائی۔ یہ کمپنی سیل نکلی اور وہ آہستہ آہستہ کروڑ پتی ہو گیا۔ اس کی کمپنی ملٹی نیشنل کمپنیوں کے لیے جاپان، چین اور منیلا سے خام مال خریدتی تھی اور بعد ازاں تیار مصنوعات مڈل ایسٹ اور یورپ بھجواتی تھی۔ دوسری جانب شفیق الحق اس سارے عرصے کے دوران محمد منور کو تلاش کرتا رہا۔ اس نے نیو یارک، واشنگٹن، شکاگو اور لاس اینجلس کے ہر ٹیکسی ڈرائیور سے منور کا پتہ پوچھا لیکن وہ نہ ملا۔ وہ محمد منور کو تلاش کرتا رہا، لیکن کیوں؟ آخر اس کروڑ پتی شخص کو ایک ایسے شخص کی تلاش کیوں رہی جسے آج تک اس نے دیکھا نہیں ہے؟ معزز دوستو، اس لیے کہ شفیق الحق نے اپنے کاروبار میں محمد منور کا 10% شیئر رکھا ہوا تھا۔ وہ جلد سے جلد اس کا حق اس کو پہنچانا چاہتا تھا، چنانچہ وہ اسے تلاش کرتا رہا۔ اس حیران کن داستان میں ٹوئسٹ اس وقت آیا جب شفیق کو ایک پاکستانی ٹیکسی ڈرائیور نے محمد منور کا ایڈریس تلاش کر کے دیا۔ وہ محمد منور کی تلاش میں نکلا تو پتہ چلا کہ وہ نیو یارک کے ایک چھوٹے سے ہسپتال میں شدید زخمی حالت میں پڑا ہے۔ شفیق ہسپتال پہنچا، محمد منور سے ملا، اس سے جج کی کہانی کی تصدیق کروائی۔ محمد منور ابھی اس کے سوال کا جواب ہی دے رہا تھا کہ اس کی روح پرواز کر گئی اور وہ اپنے خال کے حقیقی سے جا ملا۔ شفیق الحق اپنے گمشدہ دوست کی بات پوری طرح سمجھ نہ پایا اور نہ جان پایا کہ یہ وہی محمد منور تھا جس کی تلاش اسے برسوں سے تھی۔ تاہم تحقیق کرنے پر اسے معلوم ہوا کہ مرنے والے محمد منور نے اپنی ٹیکسی میں سوار ایک شخص سے $500 لوٹنے کی کوشش کی تھی۔ مسافر کے پاس ریوالور تھا، اس نے محمد منور کو گولی مار دی۔ پولیس آئی، اسے زخمی حالت میں ہسپتال شفٹ کیا گیا۔ محمد منور نے اپنا جرم تسلیم کر لیا اور 3 دن کی کشمکش کے بعد انتقال کر گیا۔ کیا محمد منور مفلسی کی زندگی تک پہنچ گیا تھا یا پھر محمد منور کبھی ملا ہی نہیں؟ اس کا فیصلہ آج تک نہیں کیا جا سکا۔ ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ آپ لوگوں سے مزید التماس ہے کہ جن لوگوں نے ہمیں ابھی جوائن کیا ہے وہ ہماری اس ویڈیو کو اپنے دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے لوگوں میں سوشل میڈیا اور واٹس ایپ کے ذریعے ضرور شیئر کیجیے۔ مزید ہماری حوصلہ افزائی کے لیے لائک اور کامنٹ بھی کیجیے گا۔ اسی کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔